بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے میں آپ کی جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ سبق نمبر 19 بات ہے سمجھداری کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے پیراگراف نمبر 3 پر آئیں گے اور غور کریں گے۔ پیراگراف نمبر 3 پر دیکھیے، نوید کھانے کی میز پر گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بہت سارا کھانا ڈال لیا۔ باجی نے کہا، چھوٹے بھائی آپ اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا کھا سکیں۔ یعنی ایک اور بچہ ہے اب جو کھانے کی میز پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس نے بہت سارا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال لیا، یعنی سرونگ ڈش میں سے اپنی پلیٹ میں اس نے بہت سارا کھانا نکال لیا۔ تو اس کی باجی نے اسے تنبیہ کی اور سمجھایا کہ چھوٹے بھائی آپ اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ڈش اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور انہیں پسند ہوتی ہے تو وہ بہت سارا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کھایا نہیں جاتا اور وہ بچا دیتے ہیں۔ اس طرح جو رزق ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھانا پلیٹ میں نکالنا چاہیے۔ جب ہم کھا لیں اور ہمیں اور ضرورت محسوس ہو تو ہم اور کھانا نکالیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ شروع میں ہی ہم بہت سارا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال لیں۔ یہ اچھے مینرز نہیں ہوتے اور اس طرح کرنے سے جو ہے وہ کھانا بھی ضائع ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، یعنی جو لوگ اور دسترخوان پر موجود ہیں ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، نوید نے فوراً اپنی پلیٹ میں سے کچھ کھانا واپس ڈونگے میں ڈال دیا۔ یعنی اس بچے نے نہ بحث کی نہ کچھ کہا، بلکہ اس نے فوراً اچھی بات کو سمجھا اور اس نے فوراً اپنی پلیٹ میں سے کھانا واپس ڈونگے میں ڈال دیا۔ عبداللہ اور سعدیہ اپنے والدین کے ساتھ عید کی خریداری کرنے بازار گئے ہیں، یعنی دونوں بہن بھائی ہیں اور عید آ رہی ہوگی تو عید کی خریداری کرنے کے لیے بازار گئے ہیں۔ عبداللہ اور سعدیہ کے والدین ہمیشہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں اور بلا ضرورت کوئی چیز نہیں خریدتے۔ کفایت شعاری یعنی درمیانے درجے سے اوسط طریقے سے خرچ کرنا، جس چیز کی ضرورت ہے وہی لینا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو والدین ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور ہمیشہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں اور بلا ضرورت یعنی جس چیز کی ضرورت ہو صرف وہی خریدتے ہیں، بلا ضرورت کوئی چیز نہیں خریدتے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھیے، اسلام ہمیں ایسی اچھی عادات کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی ہمارا مذہب ہے بہت پیارا ہے، اس مذہب میں ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اچھی عادات کو اپنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور جو ہے نصیحت کی جاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی عادات کو اپنانا چاہیے، جن سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی ہم ان عادات کو اپنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک اچھی عادت کفایت شعاری بھی ہے۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کا ایسا استعمال کریں جس سے ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور وسائل بھی ضائع نہ ہوں، یعنی جو ہمارے پاس سہولت میسر ہے اس کا ہم بیجا استعمال نہ کریں، اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کریں اور اپنے وسائل کو ضائع نہ کریں۔ کفایت شعاری کے بہت سے فائدے ہیں۔ کون کون سے فائدے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ مثلاً کفایت شعار اچانک آ جانے والے اخراجات کے لیے کسی دوسرے سے قرض نہیں لیتا، یعنی جو کفایت شعار ہوتا ہے درمیانے درجے سے خرچ کرتا ہے وہ کبھی بھی اچانک آنے والے خرچے سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ سیونگ اور بچت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس سے کیا کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور اسے ادھار یا قرض نہیں لینا پڑتا۔ یہ کتنی اچھی عادت ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس بچت کے پیسے ہوتے ہیں اور جب کسی ضرورت مند کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی شخص کی عزت ہوتی ہے جو اپنا کام جو کسی سے ادھار نہیں لیتا، اپنی ضرورت خود پوری کرتا ہے، اس شخص کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں۔ اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہم انجانے میں دن میں کئی بار اپنے ہاتھوں سے اپنے وسائل کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سبق میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اپنے جو ہے روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں، یعنی ہم بھی دھیان دیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی برش کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی کا نلکا کھلا رکھ دیتے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، یا وضو کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ہم مسح کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پانی کا نلکا کھلا ہوتا ہے تو اس سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کھانا جو ہے اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ نکال لیتے ہیں اور پھر کھایا نہیں جاتا اور اس سے بچا کے واپس کر دیتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کھانا بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے ہم کمرے سے باہر جب نکلتے ہیں تو لائٹ اور فین آف کرنا بھول جاتے ہیں، آن کر کر ہی نکل جاتے ہیں، یعنی کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں اسے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا خود ہی جو ہے وہ جائزہ لینا ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں
اگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ بھی یقیناً بہت سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا جو ہے وہ کوئی کنجوسی کے زمرے میں نہیں آتا، کنجوسی کے دائرے میں نہیں آتا۔ ہمیشہ اپنی ضرورت دیکھ کر، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے اور کفایت شعاری سے خرچ کرنا چاہیے۔